بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تصور توحید اور اس کے ہماری زندگی پر اثرات۔ اسلام کی جو بنیاد ہے توحید ہی ہے۔ اگر آپ مختصر ترین الفاظ میں مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کیا ہے، یہ اللہ کا تصور ہے۔ اللہ ہے کیا چیز، کیا ہستی ہے، وہ کن صفات کا حامل ہے، یہ دو چیزیں ہم توحید میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے خود کہا کہ میں نے یہ کائنات کیوں پیدا کی، میں یہ انسانوں کو پیدا کیا یا رسول مقرر کیے، یہ سب کچھ کیا اس لیے کہ ہم نے چاہا کہ ہم پہچانے جائیں۔ اب اللہ کی پہچان میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ پھر آپ اصل جو اسپرٹ ہے آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے طریقہ کار منتخب کیا کہ میں رسول مقرر کرتا ہوں انسانوں میں سے، اور اس کی میں براہ راست تربیت کرتا ہوں، اس کو براہ راست میں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میں کن صفات کا حامل ہوں، اور میں آپ سے کیا رویے چاہتا ہوں انسانوں سے، کہ میرے بارے میں کیسے سوچیں، کن صفات کا مجھے حامل سمجھیں۔ کیوں؟ اگر وہ صحیح تصور میں چلے گئے تو ان کی اپنی زندگیاں خوشگوار ہو جائیں گی، ان کی دنیا بھی حسین ہو جائے گی۔ اس کے وجود کے حوالے سے جو ایک تعارف ہے وہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کیونکہ انسان تو پیدائش کے اسی تصور سے واقف تھا جس طرح وہ خود پیدا ہوا۔ اللہ کہتا ہے میں ایسے پیدا نہیں ہوا، اور نہ وہ ویسے آگے کسی کو پیدا کرتا ہے جس طرح انسان افزائش نسل کا سبب بنتا ہے۔ میں ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ جو اتنا واحد اور احد کی بات کی، میری طرح تخلیق میں آنے والی کوئی ہستی اور ہے ہی نہیں۔ اگلی بات آتی ہے، جس طرح کی صفات کا میں حامل ہوں اس طرح کی ہو بہو صفات کی حامل دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، پہلی بات کرتا ہے میں خالق ہوں، خالق کائنات ہوں۔ میں کہتا ہوں کن، ویسے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اتنی گلیکسیز ہیں، ٹریلینز میں گلیکسیز ہیں، اور ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی کا جو فاصلہ ہے بلینز آف ایئرز، لائٹ ایئرز ہیں۔ اگر اربوں سال روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی رہے، ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک پہنچے گی۔ اب دیکھیں ہماری گلیکسی جس میں ہم ہیں، جو ہمارا سولر سسٹم جس گلیکسی کا حصہ ہے اسے ہم ملکی وے کہتے ہیں، اور اس گلیکسی کی جو ایکسپینشن ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے بھی روشنی کئی ارب سال لیتی ہے، اور یہ زمین اس کے ایک کونے پر موجود ہے۔ ذرا کائنات کی وسعت کا اندازہ لگائیں۔ اور وہ کہتا ہے بے شمار اس طرح کی میں نے سیارے اور ستارے بنائے ہوئے ہیں، سماوات، کئی زمینیں ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں آبادیاں ہیں، وی ڈونٹ نو۔ یہ ہے وہ تخلیق کار، کہتا ایسا کوئی نہیں ہے اور میری ان صفات کا حامل۔ انسان عالم اسباب کے تحت چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اسباب کا کریٹر ہوں۔ کسی نے مٹی سے کچھ بنایا، ہم تو مٹی پر ڈپینڈنٹ ہو گئے نا چیز بنانے کے لیے۔ اگر میں نے لکڑی سے کوئی چیز بنائی تو میں لکڑی پر انحصار ہو گیا، اگر میں نے لوہے سے کوئی چیز بنائی تو لوہے پر انحصار ہو گیا۔ یہ میرے اسباب ہیں۔ اب خالق اسباب کون ہے؟ وہ کہتا وہ میں ہوں۔ آپ میں سے کوئی خالق اسباب نہیں ہے۔ اس طرح وہ بتاتا ہے نبی کے ذریعے کہ میں ہوں وہ ہستی جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور خود کو انڈیپینڈنٹ کیا۔ آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ اور اس کی ایک اور وضاحت کی، آپ کتنے بھی طاقتور ہوں، آپ اقتدار کے لحاظ سے بھی کتنے طاقتور ہو جائیں۔ فرعون طاقتور تھا، جہاں تک اس کی وسعت تھی اس کا قانون اور حکم چلتا تھا، لیکن ایک چیز سے وہ محروم تھا، اور اس سے سارے انسان محروم ہیں، کہ وہ ہمیشہ نہ انسان جوان رہ سکتا ہے نہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، بالآخر مر جاتا ہے۔ یہ بے بسی کی انتہا ہے انسان کی۔ ساری صلاحیتوں کے باوجود جتنے بھی پیسہ دولت کے انبار اکٹھے کر لے،
جتنے بھی حکماں اور بڑے بڑے ڈاکٹرز کی ٹیمیں تشکیل دے دے، نہ اس کو جوانی سے بڑھاپے میں جانے سے روک سکیں گے، اور نہ اس کے بعد اسی دنیا سے پرواز کرنے سے روک سکیں گے۔ بتائیں، یہ طاقتور ہستی ہوئی؟ طاقتور تو وہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ ہے خالق کائنات۔